بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الماء من الماء، یہ باب اس بیان میں ہے کہ پانی پانی سے ہے، یعنی وجوب غسل انزال سے، یعنی جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، لیکن اس حدیث شریف کا محمل کیا ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، ابتدا میں یہ حکم تھا اور بعد میں حکم یہ آیا کہ اذا التقى الختانان وجب الغسل انزلا او لم ينزل، یعنی جب مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں، تواریہ حشفہ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اس حدیث شریف سے یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث احتلام یعنی بدخوابی پر محمول، یعنی کسی نے خواب دیکھا تو جب تک اسے انزال نہ ہو جائے خواب میں، اس وقت تک محض خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا یونس بن یزید عن الزہری عن سہل بن سعد عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم عن ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نہی عنہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ حدیث انما کان الماء من الماء یعنی غسل انزال ہی سے ہے، یہ اول اسلام میں رخصت کے طور پر تھا، ثم نہی عنہا، پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابن المبارک حدثنا معمر عن الزہری بہذا الاسناد مثلہ، یعنی امام ابن المبارک سے احمد ابن منی نے اس حدیث شریف کی روایت انہی الفاظ میں کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث کہ الماء من الماء، اس کا حکم اول اسلام میں بطور رخصت تھا، ثم نسخ بعد ذلک، پھر اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ وہکذا روی غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہکذا روی غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے متعدد صحابہ کرام سے یہ قول مروی ہے، جن میں ابی ابن کعب، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی سے مجامعات کرے فرج میں، شرمگاہ میں، وجبہ علیہم الغسل، تو غسل واجب ہے دونوں پر، وَإِن لَّمْ يُنزِلَ، اگرچہ انزال نہ ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ۔ حدثنا علی بن حجر اخبرنا شریک عن ابی الجحاف عن اکرمہ عن ابن عباس قال انما الماء من الماء فی الاحتلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث کس کے تعلق سے ہے؟
احتلام کے تعلق سے، یعنی آدمی خواب دیکھے تو جب تک اسے انزال نہ ہو جائے اس وقت تک غسل اس کے اوپر واجب نہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے جارود سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع بن الجراح سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں صرف قاضی شریک کے پاس ملی، اور قاضی شریک کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، بلکہ سن لیا ہے کہ قاضی شریک جب سے وہ قاضی ہوئے اس کے بعد سے اصحاب جرح و تعدیل نے ان کے اوپر کلام کیا۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت آئی ہے، فرمایا الماء من الماء، و ابو الجحاف اسمہ داؤد بن ابی اوف، اور ابو الجحاف کا نام داؤد بن ابی اوف ہے، و رویہ عن سفیان الثوری، سفیان ثوری سے یہ روایت آئی ہے، انہوں نے فرمایا حدثنا ابو الجحاف، ہم سے ابو الجحاف نے حدیث بیان کی، وکانا مردین، یعنی ابو الجحاف یہ ہے مقبول لوگوں میں سے، یہ الفاظ تعدیل میں سے۔ اسے ذکر کرنے کا مقصد امام ترمذی کا یہ ہے کہ سفیان ثوری جو خود امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے ابو الجحاف کی تعدیل کی ہے، یعنی انہیں عادل قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کانا مرضین، یعنی یہ میرے نزدیک پسندیدہ لوگوں میں سے، مقبول لوگوں میں سے۔ باب فی من یستیقظ ویرا بللا ولا یذکر احتلاما، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو بیدار ہو اس حال میں کہ کپڑے میں تری اسے نظر آئے لیکن خواب اسے یاد نہ ہو۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ غسل واجب ہوگا اس پر کہ نہیں؟ ہاں واجب ہو گیا، ماشاء اللہ، جلدی سے فتویٰ آپ لوگوں نے دے دیا کہ غسل واجب ہو گیا۔ اگرچہ سونے کی حالت میں اس نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب کی تری ہو کپڑے میں، ہاں تو آپ تو مطلق کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کا احاطہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ نے فتاوی رضویہ میں کیا ہے، بلکہ ان تمام صورتوں کو سامنے رکھ کر کے مستقل ایک رسالہ بھی تحریر فرما دیا ہے، خاص اسی موضوع پر، جس کا نام ہے الاحکام والعلل فی اشکال الاحتلام والبلل۔ کیا نام ہے رسالے کا؟ الاحکام والعلل فی اشکال الاحتلام والبلل۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس رسالے کے اندر کیا ظاہر ہے کہ نہیں؟ الاحکام والعلل فی اشکال الاحتلام والبلل، یعنی احتلام اور تری کی کتنی شکلیں، ان تمام شکلوں پر اس رسالے میں بحث کی ہے، اور کس صورت کا کیا حکم ہوگا، دلائل کے ساتھ اس کی تحقیق فرمائی۔ اب مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا مگر اس کے کپڑے پر اس خواب کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا، بدخوابی ہوئی ہے
لیکن کپڑے پر یا جسم پر اس کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آ رہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کپڑے پر اسے تری نظر آ رہی ہے، لیکن اس تری کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے بلکہ پیشاب ہے یا اور کوئی تری ہے، پیشاب ہے یا پسینہ ہے یا اور کوئی تری ہے، مثلا کسی نے پانی ڈال دیا ہے، کوئی اور تری ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ، اور تیسری شکل یہ ہے کہ تری اسے نظر آئی اور اس تری کے بارے میں یقین ہے کہ یہ منی ہے۔ تین شکل ہو گئی۔ تو پہلی جو شکل ہے کہ کپڑے پر اسے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، جو خواب اس نے دیکھا ہے اس کا کوئی اثر کپڑے پر یا جسم پر نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری شکل کہ تری نظر آ رہی ہے لیکن اسے یقین ہے کہ یہ منی نہیں بلکہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے یا پانی ہے یا اور کوئی چیز آپ کے کسی ساتھی نے ڈال دیا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں تو یہ اجماعی چیز ہے کہ غسل واجب نہیں۔ اور تیسری صورت میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ غسل واجب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں کہ مثلاً سو کر کے اٹھا اور اسے تری نظر آئی، مگر اس تری کے بارے میں اسے یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ منی ہے یا مزی، ان دونوں میں اسے تردد ہے۔ کبھی یہ سوچ رہا ہے کہ منی ہے، کبھی اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مزی۔ ایک صورت یہ ہے کہ سو کر کے اٹھا اور اسے یقین ہے کہ منی تو نہیں ہے لیکن مزی ہونے میں اسے شک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سو کر کے اٹھا اور اسے تری نظر آئی اور اسے شک ہے کہ یہ اسے اطمینان ہے کہ منی نہیں ہے لیکن مزی ہے، ودی ہے یا کیا ہے، اور بھی دیگر تریوں کے بارے میں اسے شبہ ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام شکلوں پر اس رسالے میں گفتگو کی گئی۔ جو اخیر والی تینوں شکلیں ہیں ان کے تعلق سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اگر اسے خواب یاد ہے تو غسل واجب ہے، اور خواب یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں۔ اور اسی کو بعض فقہاء نے اقیس کہا ہے، یعنی قیاس کا تقاضا ہی، لیکن ان میں بعض شکلوں میں اختلاف بھی ہے۔ تو ان تمام صورتوں پر تفصیلی بحث آپ حضرات اس رسالے میں دیکھیے، الاحکام والعلل فی اشکال الاحتلام والبلل۔ ہاں یہ ساری گفتگو ہے اس میں، اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ اور ماشاءاللہ یہ تو اس میں تو آپ لوگ حدثنا احمد بن منی حدثنا حماد بن خالد الخیاط عن عبد اللہ بن عمر عن عبید اللہ بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما۔ عبداللہ ابن عمر، یہ جو بیچ میں عبداللہ ابن عمر ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو مشہور صحابی رسول، جو صحابہ کرام میں اتباع سنت میں بہت مشہور تھے، یہ وہ نہیں ہیں۔
بلکہ یہ عبداللہ ابن عمر عمری. کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن عمر عمری. یہ ہیں انہی کی اولاد سے، انہی کی نسل سے، اور ان کا شمار کبار اولیاء کرام میں سے. عبداللہ ابن عمر عمری یہ کبار اولیاء میں سے ان کا شمار کیا گیا. انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے روایت کی، وہ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری پائے ولا یذکر احتلاما، مگر اسے خواب یاد نہ ہو. قال یغتسل، ارشاد فرمایا کہ وہ غسل کرے. وعن الرجل، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ تو یاد ہو کہ خواب دیکھا ہے، ولم یجد بللا، اسے یہ تو یاد ہو کہ خواب اس نے دیکھا ہے پر وہ ترین نہ پائے. قال، ارشاد فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں. قالت ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حل علی المرأۃ ترى ذالک غسل، کیا عورت پر بھی غسل ہے جبکہ عورت اسے دیکھ لے؟ یعنی اپنے کپڑے پر تری کا کوئی اثر دیکھے تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں. جیسے مردوں کو انزال ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کو بھی انزال ہوتا ہے، اس لیے عورت کو بھی اگر بدخوابی ہوئی اور کپڑے پر احتلام کا کوئی اثر اسے نظر آ رہا ہے تو اس پر بھی غسل کرنا واجب. ارشاد فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مردوں کے مثل ہیں. شقیق یہ بالکل سگے بھائی کو کہا جاتا ہے. تو مراد یہاں پر ہے کہ عورتیں مردوں کے مثل ہیں، یعنی جیسے مردوں کو بدخوابی ہوتی ہے عورتوں کو بھی بدخوابی ہوتی. جیسے مردوں کو انزال ہوتا ہے عورتوں کو بھی انزال ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج من بین الصلب والترائب، تو عورتوں کو انزال وہ ترائب ہی سے یعنی سینے سے ہوتا ہے، اس لیے دونوں کا حکم اس سلسلے میں یکساں. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں انما روا ھذا الحدیث عبداللہ بن عمر عن عبید اللہ بن عمر، اس حدیث کی روایت عبداللہ بن عمر نے عبید اللہ بن عمر سے کی ہے، یعنی ام المومنین کی حدیث اس شخص کے بارے میں جو تری تو پائے لیکن احتلام اسے یاد نہ ہو. وعبداللہ ضعفہ یحییٰ بن سعید من قبل حفظہ فی الحدیث، اور عبداللہ کو یعنی عبداللہ ابن عمر عمری کو امام یحییٰ ابن سعید قطان نے ضعیف قرار دیا. دیکھیے اصحاب جرح و تعدیل اس میدان میں کسی کو نہیں چھوڑتے. آپ تراجم رجال کی کتاب پڑھیں گے، ان میں کبار اولیاء کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر عمری کا ذکر آیا، لیکن امام یحییٰ ابن سعید قطان نے کیا کہہ دیا کہ وہ ضعیف. من قبل حفظہ فی الحدیث، حدیث میں حفظ کی حیثیت،
یعنی ان کی عدالت پر کوئی کلام نہیں ہے، جو بھی کلام ہے یہ ان کے حفظ پر کلام ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، اور یہی قول ہے کئی ایک اہل علم کا صحابہ کرام میں اور تابعین میں، اذا استيقظ الرجل فرأى بلة، کہ مرد جب بیدار ہو اور وہ تری دیکھے تو وہ غسل کرے، جب کہ اسے یقین ہے کہ وہ تری کیسی ہے، کون سی تری ہے؟ منی کی تری۔ اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل کا، وقال بعض اہل العلم من التابعین، اور تابعین میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس پر غسل اس وقت واجب ہے اذا کانت البلۃ بلۃ نطفۃ، جب کہ وہ تری منی کی۔ وہو قول الشافعی و احمد، اور یہی قول امام شافعی و اسحاق، اور یہی قول ہے امام شافعی اور اسحاق ابن راہوے کا، وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بَلَّةً، اور جب کوئی خواب دیکھے پر اسے تری نظر نہ آئے، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ اہل العلم، تو عامہ اہل علم کے نزدیک اس پر غسل نہیں۔ باب ما جاء فی المنی والمزی، یہ باب ہے منی اور مزی کے بیان میں۔ منی کا خروج اگر شہوت کے ساتھ ہو تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر بلا شہوت منی خارج ہوئی، جیسے آدمی نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے کی وجہ سے منی خارج ہو گئی بلا شہوت، تو اس سے غسل واجب نہیں۔ یا اسے کوئی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوتی رہتی ہے جس میں شہوت کا دخل نہیں ہوتا، تو بھی موجب غسل نہیں۔ یا پیشاب کرنے کے ساتھ، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے بلا شہوت منی خارج ہو جائے تو اس سے بھی غسل واجب نہیں۔ غسل اس وقت واجب ہوگا جب کہ منی کا خروج شہوت کے ساتھ، یعنی منی اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہو تو غسل اس کے اوپر واجب ہوگا۔ لہٰذا اگر شہوت کے ساتھ منی اپنے مقر سے جدا ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے اسے روک دیا باہر آنے سے، یہاں تک کہ شہوت ختم ہو گئی، شہوت ختم ہونے کے بعد منی باہر آئی تو بھی غسل اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ اپنے مقر سے جو جدا ہوئی ہے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، کیونکہ جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور جنابت نام ہے کس چیز کا؟ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، جنابت کا یہ معنی ہے، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ تو اب اس کی جو بھی شکل ہو تمام صورتوں میں غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، البتہ محض مزی خارج ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ٹوٹتا۔ حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخی حدثنا حشیم عن یزید بن ابی زیاد تحویل السند، وحدثنا محمود بن غیلان حدثنا حسین الجوفی عن زائدہ عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن علی قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی۔ یزید ابن ابی زیاد عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا، یہ قالت نہیں ہے، یہ قالہ بنا لیجیے آپ لوگ، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا، ارشاد فرمائے میرے مزی الوضو، مزی سے وضو واجب ہوتا ہے،
ومن المنی الغسل، اور منی سے غسل واجب ہوتا۔ اس باب میں مقداد ابن الاسود اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً متعدد طرق سے، متعدد سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ مزی سے وضو واجب ہوتا ہے اور منی سے غسل واجب ہوتا ہے۔ وہو قول عامۃ اہل العلم، اور یہی قول ہے عامہ اہل علم کا، صحابہ کرام میں اور تابعین میں۔ وبہ یقول الشافعی و احمد و اسحاق، اور یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب فی المزی یصیب الثوب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مزی کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرے۔ مزی کے بارے میں سارے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مزی ناپاک، خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی مذہب۔ منی کا مسئلہ تو اختلافی ہے، منی کو امام شافعی پاک کہتے ہیں، لیکن مزی کو وہ بھی ناپاک کہتے ہیں۔ مزی کو وہ بھی ناپاک کہتے ہیں وہ نجس ہے، اسے دھونا ضروری۔ یہ ہے تھوڑی تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن منی کے پاک ہونے کا جو قول انہوں نے کیا ہے وہ ایک دوسری وجہ کی بنیاد پر انہوں نے کیا۔ حدثنا حناد حدثنا عبدان محمد بن اسحاق عن سعید بن عبید ہوا ابن السباق عن ابیہ عن سہل بن حنیف قال کنت القا من المزی شدتا و اناء۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزی کی وجہ سے شدت اور مشقت کا سامنا کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ میں اس کی وجہ سے فکنت اکثر منہ الغسل، کیونکہ اس کی وجہ سے میں غسل زیادہ کیا کرتا تھا۔ یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ مزی بھی موجب غسل ہے، اور مزی اکثر و بیشتر خارج ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں غسل بہت کرتا تھا، اور اس میں میں شدت اور مشقت کا سامنا کرتا تھا۔ فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اور اس بارے میں حضور سے میں نے پوچھا۔ فقال، ارشاد فرمایا، انما یجزئک من ذالک الوضوء، اس کی جگہ پر تمہارے لیے کیا کافی ہے؟ وضو کافی۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی منہ، میرے کپڑے میں مزی لگ جائے اس وقت میں کیا کروں؟ قال، ارشاد فرمائے، یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث تری انہ اصاب منہ، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم ہاتھ میں پانی لے کر کے اسے اپنے کپڑے پر ڈال دو جہاں یہ دیکھو کہ مزی لگی ہوئی۔ یہاں ظاہر ہے کہ نضح یہ پانی چھڑکنے کے معنی میں نہیں، اس لیے کہ مزی کا ناپاک ہونا یہ ایک اجماعی مسئلہ، اور کسی نجاست پر پانی چھڑکا جائے، چھینٹا مارا جائے اس کا، تو کیا نجاست وہاں سے زائل ہوگی کہ اور پھیلے گی؟ اور پھیلے گی۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہاں پر فتنضح یہ تغسلہ کے معنی میں ہے،
یعنی اس پانی سے اپنے کپڑے کو دھو لو۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ولا نعرف مثل ھذا الا من حدیث محمد بن اسحاق فی المزی مثل ھذا، اور ہم اس طرح سے نہیں جانتے سوائے محمد ابن اسحاق کی حدیث کے جو مزی کے تعلق سے۔ یعنی امام ترمذی اس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت سعید ابن عبید سے محمد ابن اسحاق نے صرف کی۔ محمد ابن اسحاق یہ وہی ہیں جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام المغازی۔ غزوات کی جو روایتیں ہیں زیادہ تر محمد ابن اسحاق نے وہ روایت کی۔ محمد ابن اسحاق کے بارے میں اصحاب جرح و تعدیل کے ایک طبقے نے ان پر کلام کیا ہے، لیکن ایک بڑی جماعت نے محمد ابن اسحاق کی توثیق کی ہے، بلکہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں پورا ایک صفحہ ان کی توثیق کے تعلق سے تحریر فرمایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ محمد ابن اسحاق یہ ثقہ۔ وقد اختلف اہل العلم فی المزی یصیب الثوب، اور اہل علم کا مزی کے بارے میں اختلاف ہے کہ مزی کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرے۔ فقال بعضهم، تو بعض علماء کہتے ہیں لا یجزی الا الغسل، یعنی دھونا ہی ضروری، اسے دھونا ہی ضروری ہے، دھونے کے سوا کوئی بھی چیز کفایت نہیں کرے گی۔ وہو قول الشافعی و اسحاق، یہ قول ہے کن کا؟ امام شافعی اور اسحاق ابن راہویہ کا۔ تو دیکھیے کہ امام شافعی اسے دھونا واجب قرار دیتے ہیں، مزی لگ جائے کپڑے میں تو اسے دھونا واجب قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مزی ان کے نزدیک ناپاک۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یجزئہ النضح، یعنی پانی چھڑکنا یہ کافی ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ارجو ان یجزیہ النضح بالماء، مجھے امید ہے کہ پانی چھڑک دینا یہ کافی ہے۔ انہوں نے ظاہر لفظ کو لیا ہے کہ حدیث شریف میں نضح کا لفظ آیا ہے، اس لیے امید ہے کہ پانی چھڑکنا کافی۔